السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت ساری خبریں دی ہیں۔ آج ایک بہت بڑی خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز جہاں تک لوگ مثبت ہمیں کامنٹ کرتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں۔ ہمیں ان سے گلہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے، ہماری خبروں کو فیک بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی مرضی ہے۔ ہم نے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی جو خبر یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی پیش رفت رنگ روڈ کے حوالے سے ہوئی ہے تو اس سے ہمیشہ آپ کو آگاہ رکھا ہے۔ ناظرین، آج کی جو خبر ہے وہ روزنامہ جنگ کے سٹی پیج پہ بھی ہماری ان باتوں کی تصدیق کرے گی، وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رپورٹر نے بھی وہ خبر لگائی ہے، لیکن ہمارے پاس جن ذرائع سے یہ خبر آئی ہے ہم نے اپنے طور پر تصدیق کی ہے۔ تو اس میں ہونے کیا جا رہا ہے، رنگ روڈ کے متعلق کیا ہوگا آگے چل کر۔ ناظرین، آج یعنی یہ جو بڑی خبر ہے، آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج متوقع ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا جو افتتاح ہے وہ دوبارہ کر دیا جائے گا، لیکن اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح پچھلے ادوار میں یا جتنی ہم نے ویڈیوز کی ہیں، ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ اس سے آگاہ رکھا ہے کہ رنگ روڈ میں ہونے کیا جا رہا ہے، ہوا کیا ہے، کرپشن ہوئی یا اس کی لائنمنٹ کے حوالے سے جو معاملات بنے یا اس کے لیے دوبارہ اس کی جو بڈنگ کی گئی یا اس کے لیے انٹرنیشنل اخبارات میں اشتہار دیے گئے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہے۔ بہرحال ناظرین، بانٹ سے لے کر ٹھلیاں تک کا جو یہ پیچ ہے رنگ روڈ کا، یہ اب بننے جا رہا ہے، لیکن اس میں معاملہ کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن والا معاملہ ہے وہ ابھی تک تھوڑا سست روی کا شکار ہے۔ اس کے لیے پیر والے دن کمشنر آفس جناب لیاقت چٹھا صاحب، کمشنر راولپنڈی، بڑے متحرک اور فعال نظر آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے میں۔ تو ان کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں جو لینڈ ایکوزیشن کا جو معاملہ ہے اس کو تیز کرنے کا انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ سیکشن 4 کے تحت جو لینڈ ایکوزیشن کے جو آرڈرز ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اب آگے فنڈز کا معاملہ ہے، تو فنڈز کئی بار آئے لیکن واپس چلے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیاقت چٹھا صاحب کہ سر یہ سہرا جائے گا کہ اگر وہ رنگ روڈ والا یہ جو پیچیدہ معاملہ ہے، جو لٹکا ہوا معاملہ ہے، جو کئی امیدوں کو جگاتا ہے، توڑتا ہے، تو ہمیں بھی کئی بار تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ رنگ روڈ اب انشاءاللہ ضرور بنے گا تو ضرور، لیکن جتنی اس میں تاخیر ہو گئی ہے وہ ایک غیر معمولی تاخیر ہے، جس کے لیے جو اکنامک زون بننا تھا وہ بھی رک گیا۔ پھر جو جی ٹی روڈ کی ٹریفک انہوں نے منتقل کرنی تھی موٹر وے کی طرف، وہ یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی ان دونوں شہروں کے لیے، یعنی جڑواں شہروں کے لیے، اسلام آباد راولپنڈی کے لیے، کیونکہ شہر سے اس کی جو ٹریفک آتی تھی اس نے سیدھا مڑ جانا تھا بانٹ سے ٹھلیاں کی طرف، پھر آگے جو شہر کی طرف جاتی تھی تو اس کے لیے مارگرا روڈ آپریشنل ہو چکی ہے، وہ بن چکی ہے، لیکن رنگ روڈ میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اس میں کئی بار، کیونکہ پچھلے ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں آپ کو کہ عمران خان کی حکومت کے دور میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا، بڑی تقریب ہوئی، اس کے بعد فنڈز آ گئے، پھر فنڈز واپس چلے گئے، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم نے کہا جی اس کی الائنمنٹ کے اندر بڑے سوالیہ نشانات ہیں، اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے طریقے سے کریں گے۔ لیکن امید یہ ہے کہ اگر آج اس کا افتتاح ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کل یہ حکومت چلی جائے تو اس کا بھی سہرا موجودہ حکومت لینے کی کوشش کرے گی، لیکن حکومت سہرا لینے کی کوشش کرے نہ کرے، ہمیں تو غرض اس کے بننے سے ہے، کیونکہ اس کے بننے سے یہاں پر بہت بڑی سہولت عوام کو ملے گی، خصوصاً ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ اس وقت جو پراپرٹی کا کاروبار ہے وہ ایک بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے، مختلف ٹیکسز لگ چکے ہیں، پراپرٹی والے اس وقت انتہائی پریشان ہیں جو فائلز کا کاروبار کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابھی ایف بی آر نے بھی کافی ساری اس میں اسٹرکٹنس دکھائی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ
کوئی بھی چیز اگر آپ بیچتے ہیں تو پہلے آپ کو کمشنر سے حکم لینا ہوگا۔ بہرحال ناظرین، پراپرٹی کے لیے یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے۔ آگے جا کے دیکھیں کچھ معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں تو پراپرٹی کا کاروبار بہتر ہوگا، لیکن رنگ روڈ بننے سے یہاں پر جو موجود سوسائٹیاں ہیں ان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کی جو شہر کی جو ٹریفک ہے، رش ہے، اس کو کم کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اگر آج افتتاح ہو جاتا ہے تو یہ سرا بھی پی ڈی ایم کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ اس کا افتتاح اگر وہ کریں گے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک اور جاتے جاتے ان کا ایک کارنامہ ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جیسے ہی افتتاح ہوتا ہے یا اس کی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس آتی ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔